ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، حج کے مسائل سے متعلق دروس کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ذی الحجہ کی جو 10 تاریخ ہوتی ہے جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، تو یوم النحر کو 4 اہم کام کرنے ہوتے ہیں قربانی کے اس دن میں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو 4 اہم کام، اور اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ جب سب سے پہلے تو جمرہ عقبہ، جسے بڑا جمرہ بھی کہا جاتا ہے، جو مکے کی طرف قریب ہوتا ہے مینا کے مقابلے میں، مینا سے جائیں گے تو وہ آخری پڑتا ہے، اس کو صرف اسی جمرے کو 7 کنکڑیاں مارنی ہوتی ہیں، اور اس کا وقت جو ہوتا ہے وہ زوال شمس سے، یعنی سورج کے ڈھلنے سے پہلے ہی ہوتا ہے، یعنی سورج کے نکلنے کے بعد سے ہی، یا یہ کہ فجر کے بعد سے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مینا پہنچتے ہیں ویسے ہی جا کر کے اس کو مارنا ہوتا ہے، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور دوسرا اہم کام قربانی کا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے قریب جگہ پہ قربانی کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ مینا کا پورا حصہ ہی قربانی کی جگہ ہے، جہاں بھی جس کو مناسب جگہ ملے قربانی کرے، اور یہاں تک کہ بعض لوگ تو مکے میں بھی قربانی کے جواز کے قائل ہیں۔ تو بہرحال اب آج کل یہ مسئلہ نہیں رہا، تو میں نے زیادہ اس سلسلے میں تفصیلات آپ کے سامنے ذکر نہیں کی، کیونکہ لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، قربانی کے لیے جو مخصوص جگہ ہے حکومت کی طرف سے وہیں پر قربانیاں ہوتی ہیں۔ اور تیسرا کام ہے بال کو حلق کروانا، بال کو مڈوانا یا بال کو کاٹنا، قصر کروانا، اس کی بھی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے پچھلے دروس میں پیش کر دی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ چاہے قصر ہو چاہے حلق ہو، یہ پورے سر کا ہونا چاہیے۔ قصر میں بھی یہ ہے کہ پورے سر کا قصر ہونا چاہیے، جسے ہم قصر کرنا، بال چھوٹا کروانا کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک بال، یعنی اگر ایسا کچھ کیا جائے تو یہ خامخواہ کا تشدد ہو جائے گا، اور اس کو کہیں گے پھر کہ بال کی خال نکالنا، کہ ہر بال کا کٹنا ضروری، تو ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مجموعی طور پر جسے کہتے ہیں پورے سر کا قصر کرنا، تو وہ چیز جو ہے بال چھوٹا کرنے میں ہونی چاہیے۔ صرف 1-2 بال یا چند بال، یا جو ہے تھوڑا سا حصہ وہاں کا بال کاٹ لیا، تھوڑا چھوٹا کر لیا، تو اسے قصر کرنا نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد طواف افاضہ، جسے طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ یہ جو ہے قربانی کے دن مکہ جا کر کے طواف بھی کرنا ہے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرنا ہے،
اور یہ طواف عام طریقے سے اہل علم اس کو رکن مانتے ہیں، ضروری مانتے ہیں، اس کے بغیر جو ہے حج نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس نے پہلے طواف کر لیا ہے تو جو حج قران کر رہے ہیں خاص طریقے سے، تو ان کا جو پہلا طواف ہے وہی طواف اس کے لیے کافی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے الگ سے طواف کرنا ہے، یہ مسئلہ آتا ہے۔ لیکن عام طریقے سے اب حج قران بھی ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہم نے وہ تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے اتنی ضروری نہیں سمجھی۔ تو حج تمتع کرنے والوں کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ جو عمرے کے لیے جو طواف کیا تھا، سعی کیا تھا، وہ تو عمرے کے لیے ہو گئی۔ اب حج کے لیے اسے یہ طواف بھی کرنا ہے اور طواف کے بعد سعی بھی کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرنا ہے۔ اور اس سعی کے بارے میں یعنی اگر وہ حج قران کر رہا ہے تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن حج تمتع کر رہا ہے اور یہی عام طریقے سے لوگ آج کے اس دور میں کرتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو قریب سے آتے ہیں تو وہ حج افراد بھی کر لیتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہے حج تمتع کر لیتے ہیں۔ تو حج تمتع کرنے والوں کے لیے تو بہرحال طواف بھی کرنا ہوتا ہے، پھر سعی بھی کرنی ہوتی ہے، اور یہ سعی حج سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ بیچ میں تو احرام کھول دیا تھا، حلال ہو گیا تھا، اور پھر سے حج کا احرام باندھا ہے، تو حج کے لیے بھی تو سعی ہونا ہے۔ تو سعی کا جو یہ حکم ہے یہ بھی یعنی اہل علم کی اس سلسلے میں کئی رائے ہے، بعض لوگ اسے رکن مانتے ہیں، بعض لوگ صرف واجب فرض مانتے ہیں، اور بعض لوگ صرف سنت مانتے ہیں، کچھ بھی نہیں، واجب بھی نہیں، فرض بھی نہیں، اگر نہیں کیا تو بھی کوئی حج پر فرق نہیں پڑے گا۔ صدیق حسن خان جو ہے ہمارے ہندوستان کے بڑے مشہور ایک عالم گزرے ہوئے ہیں، وہ اسی بات کے کہ جو ہے رکن تو چھوڑو، وہ کہتے ہیں رکن تو چھوڑو، فرض ہونے یا جو ہے اس کے واجب ہونے کے بارے میں بھی کوئی ایسی دلیل جو ہے نہیں ہے چہ جائے کہ وہ رکن ہو، لیکن بہرحال عام طریقے سے لوگ اس کو مانتے ہیں، واجب مانتے ہیں۔ تو طواف کرنے کے بعد سعی بھی کرے گا۔ اگر حج قران کر رہا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حج افراد کر رہا ہے اور پہلے کر چکا ہے سعی، تو اب یہاں پر اس کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حج تمتع کرنے والے کا چونکہ سعی حج کے بارے میں اب تک سعی نہیں کیا ہے صفا مروہ کے درمیان، تو وہ سعی بھی کر لے گا، صفا مروہ کے درمیان چکر بھی لگا لے گا، 7 چکر، جس کی تفصیلات آپ کے سامنے عمرے کی جو ہے تفصیلات میں آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہیں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہی اہم کام ہے، اگر جو ہے کوئی شخص طواف افاضہ یعنی جو 10ویں ذی الحجہ کو طواف کرنا ہوتا ہے، اگر اسے تاخیر کر دے اور تھک گیا ہے، 10ویں ذی الحجہ کو نہیں جانا چاہتا ہے، تو 11 کو جائے، 12 کو جائے، 13 کو جائے، کوئی بات نہیں ہے، ان دنوں میں وہ طواف کر لے تو بھی اس کے لیے یہ کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اوپر۔ اگر کوئی معذور ہے یعنی عذر ہے اسے، جیسے عورت کا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کو ان دنوں میں اگر خون آ گیا، ماہواری جو ہے اس سے وہ دوچار ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب حائضہ عورت تو طواف کر نہیں سکتی، تو اسے انتظار کرنا ہے حیض کے خون کے ختم ہونے کا، تو جب حیض کا خون ختم ہو جائے گا تب وہ طواف کر لے گی، تب بھی ہو جائے گا اس کا وہ طواف۔ تو اسی کو یہ بات بھی ذہن میں رکھ، یعنی میں اس لیے اس کی وضاحت کر دے رہا ہوں کہ ایسا کسی کو بھی ممکن ہے تو اس وقت تو پریشان ہو جائے کہ کیا کریں، آپ طواف کریں نہ کریں، کیسے جو ہے طواف تو کر نہیں سکتے، پھر طواف کا ٹائم تو نکل جائے گا، سب دنیا بھر کے جو مسائل ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ مجبوری اگر ہے تو بعد میں بھی کر لیں گے ذی الحجہ ہی کے مہینے میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے اتنی لمبی مدت تو نہیں ہوتی ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہی ختم ہو جائے گا، تو ذی الحجہ ہی کے مہینے میں کر لے گی عورت، تب بھی جو ہے اس کا طواف یہ ہو جائے گا اور اس کا حج صحیح مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے عذر کی جو بات ہے، اگر کوئی آدمی اسی وقت بیمار ہو گیا، کوئی بھی ایسی پریشانی ہو گئی اس کو،
جس کی وجہ سے وہ طواف نہیں کر سکتا، وہ جا ہی نہیں سکتا، ہاسپٹل میں ہے، بالکل جو ہے آئی سی یو میں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی مجبوری ہو گئی، اس کے ساتھ پریشانی ہو گئی۔ ورنہ اگر چل نہیں سکتا، پیر کا کچھ مسئلہ ہے، ایسا ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے ویل چیئر وغیرہ یا جو ہے کوئی چارپائی پر لٹا کر کے بھی اسے طواف کرایا جا سکتا ہے، تب تو سب طواف ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایسی بھی شکل ہو سکتی ہے آج کے اس دور میں، ایسے بھی مسائل آ جاتے ہیں کہ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دینا پڑا، وہ جا ہی نہیں سکتا وہاں پر، تو اب جو ہے اس کا تھوڑا طبیعت کے بحال ہونے کا انتظار کیا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی صحیح ہو جائے اس کو لے جا کر کے طواف کرا دیا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہو جانا چاہیے۔ تو یہ باتیں تھیں تھوڑی سی جو ہے میں نے، یعنی یہ بھی ہم کو ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی اچانک ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے اور فوری طور پر کسی سے پوچھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جو ہے دریافت کوئی نہ ہو اس وقت، یا کوئی جو ہے اس وقت جو ہے موجود نہ ملے، کسی تک رسائی ممکن نہ ہو، پریشانی، آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے ایسے موقع پر، اور کچھ الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا ہے، تو وہ اس سے بہتر یہی ہے کہ یہ معلومات بھی رہنی چاہیے۔ یہ بات تھی طواف کے تعلق سے۔ اب یہ 10ویں ذی الحجہ ختم ہو گئی، یوم النحر ختم، اب ہم 11 تاریخ میں داخل ہوں گے، اور یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی یہ 3 تاریخیں جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ایام تشریق میں بھی پھر ہر ایک کے الگ الگ جو ہے نام بھی ہیں، جو ہے وہ میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں، الگ الگ جو ہے اس کے نام بھی ہیں۔ تو ایام تشریق میں حاجیوں کو کوئی بہت زیادہ کام نہیں کرنا ہوتا ہے، ان کا جو کام ہے صرف کیا ہے کہ مینا میں انہیں قیام کرنا ہوتا ہے، مینا میں رہنا ہوتا ہے، مینا میں ہی وہ ٹھہرے رہیں گے، اور جو کام ہوتا ہے ان کا حج کے تعلق سے وہ ہے تینوں جو جمرات ہیں، جو 10 ذی الحجہ کو کنکڑیاں مارے تھے، صرف ایک کو مارے تھے جو بڑا ہے اور مکے کی سائیڈ میں وہ پڑتا ہے۔ اگر تینوں کی ترتیب دیکھیں گے تو یہ جو شروعات ہوتی ہے، جو اس کو نام دیا گیا نا، تو پہلے والے کو چھوٹا، دوسرے والے کو بیچ والا کہتے ہیں، اور تیسرے والے کو بڑا کہتے ہیں، اور وہی جمرہ عقبہ ہے جو کہ مکے سے قریب پڑے گا۔ مکے سے آئیں گے تو وہ پہلے پڑے گا، مینا سے جائیں گے تو تیسرے نمبر پر پڑے گا، اور جب جو ہے مینا سے اگر آپ جائیں گے تو جو ہے پہلا جو پڑتا ہے اس کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ یہ مسجد خیف جو مینا میں ہے اس سے جو یہ قریب پڑتا ہے اسی کو جمرہ اولا کہتے ہیں، پہلا جو ہے جمرہ۔ تو ان 3 دنوں میں تینوں جمرے کو رمی کرنا، یعنی جا کر کے اسے چھوٹے چھوٹے پتھروں سے 7 مرتبہ مارنا ہوتا ہے، اور یہی ایک کام حاجیوں کے لیے رہ جاتا ہے، اہم کام۔ پھر طواف وداع کی بات ہوتی ہے جو آخر میں، لیکن یہ ایک اہم کام رہ جاتا ہے، مینا میں رات گزارنا یا مینا میں ٹھہرنا اور کنکڑیاں مارنا۔ چونکہ یہ کنکڑیاں مارنا ہوتا ہے اسی لیے مینا میں ہی ٹھہرتے ہیں، اور اسے مینا میں دن میں رہنا کوئی ضروری نہیں، خاص طریقے سے رات گزارنے کے تعلق سے یہ باتیں آتی ہیں کہ مینا میں رات گزارے۔ اس سلسلے کی جو روایتیں ہیں، جو احادیث ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ احادیث پیش کر دوں تاکہ مسئلہ پورے طریقے سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے، اور جو اہل علم کا تھوڑا بہت اختلاف ہے ان مسائل میں، وہ مسائل بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، اختلاف بھی واضح کر دوں۔ تو سب سے پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو احادیث آئی ہیں ان میں سے ایک حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کرتی ہیں کہ افاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم حین صلی الظہر ثم رجع الى منی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظہر کی نماز پڑھ لی تب جو ہے پھر آپ مینا چلے گئے۔ یہ یوم عرفہ کی بات ہے، یوم النحر کی بات ہے، قربانی کے دن کی بات۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ ایام التشریق، اور آپ ٹھہرے اسی مینا میں
ایام تشریق کی راتوں کو، تو یہی سے وہ بات کہتے ہیں کہ رات گزارنا۔ تو آپ جو ہے راتیں وہیں پر گزارے، کہاں پر؟ مینا میں آپ نے راتیں گزاری۔ اور بعض اہل علم نے اس کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ چونکہ رات گزارنے کی بات ہے تو رات کا گزارنا اس وقت کہا جائے گا جب رات کا اکثر حصہ رہا ہو وہاں پر۔ ایک دو چار منٹ جو ہے گئے رہ لیے تو اس کو رات گزارنا یا رات میں ٹھہرنا تو نہیں کہا جائے گا۔ رات میں ٹھہرنا کب کہا جائے گا؟ جب رات کا اکثر حصہ آدمی وہیں گزارے، تبھی جا کر کے رات میں ٹھہرنا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی میرے بھائیوں ایک بات ہے جو آپ ذہن میں رکھیے کہ اس کی شرح میں یہ بات ذکر کی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کی راتوں کو مینا میں ہی گزارا، وہیں ٹھہرے رہے، یرمل جمرتا۔ اور ان 3 دنوں میں آپ کا کیا تھا کہ آپ جمرے کو کنکڑیاں مارتے تھے، اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جاتا، یعنی سورج ڈھل جاتا تھا، اور جو ظہر کا وقت ہوتا ہے سورج ڈھلنے کے بعد، تو اسی وقت آپ کنکڑیاں مارتے تھے۔ تو اس سے آپ کو کنکڑیاں مارنے کا جو وقت ہے اس کا بھی آپ کو علم ہو گیا۔ میں وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ کل جمرۃ بسبع حصات، ان میں سے ہر جمرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 کنکڑیاں مارتے تھے، 7، ہر جمرے کو 7۔ یکبر مع کل حصات، ہر کنکڑ کے ساتھ آپ اللہ اکبر بھی کہتے تھے۔ بادشواف نے تو پورا ذکر کیا ہے، یعنی یکبر کا مطلب یہ کہے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تک بھی جو ہے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، لیکن بہرحال جو عام بات اس سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہے گا، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ، اور آپ ٹھہرتے تھے پہلے جمرے کے پاس، یعنی آپ نے اس جمرے کو 7 کنکڑیاں مار دی، پھر آپ وہاں ٹھہر گئے اور بہت دیر تک ٹھہر کر کے آپ دعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، جس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بڑے ہی جو ہے رو رو کر کے گڑگڑا کر کے دعائیں مانگی، اور لمبے یعنی کافی دیر تک وہاں آپ ٹھہرے رہے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی۔ اور یہ بھی ہے ایک روایت میں کہ آپ جو ہے قبلے کی طرف آپ نے چہرہ کر کے دعا کی۔ تو 3 چیزیں اس میں ہیں، ایک تو دیر تک ٹھہرے، دیر تک یہ دعا کی، دوسری بات کیا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور تیسری بات یہ ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے آپ نے یہ دعا کی تھی۔ تو بعض ہمارے احباب یہ پوچھتے رہتے ہیں، اسی لیے میں خاص طریقے سے تاکید سے یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ دعا کرنے کے وقت میں قبلے کی طرف چہرہ کرنا جو ہے اس کا جو ہے کوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاص طریقے سے قبلے کی طرف چہرہ کر کے دعا کی تھی۔ اسی طریقے سے جب آپ نے استسقاء کے موقع پر بارش طلب کرنے کا جو اس موقع پر بھی جو آپ جو ہے صحرا میں جا کر کے تو آپ نے قبلے کی طرف، یعنی بعض اہم موقعوں پر آپ نے ایسا کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے دعا کرنا اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتا ہے کہ بعض اہم مقام پر آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ قبلے کی طرف چہرہ کر کے آپ نے دعا کی ہے۔ تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ اس حدیث کے اندر جو اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیا ہے اس میں یہ بات ہے کہ پہلے جمرے کو، جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں، پہلا جمرہ، اور یہ مسجد خیف سے جائیں گے تو یہ پہلے پڑتا ہے مینا کی طرف سے، تو پہلے اس کو ترتیب سے ویسے ہی، پھر اس کے بعد دوسرے کو جسے وسطیٰ کہتے ہیں بیچ والا، اور پھر تیسرا جس کو کبرا کہتے ہیں سب سے بڑا ہے وہ، اسی کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ تو تیسرے کو جب آپ نے کنکڑیاں ماری تو آپ وہاں پر ٹھہرے نہیں، جیسے پہلے اور دوسرے کے پاس ٹھہرے، اور ٹھہر کر کے آپ نے دعائیں کی، اور
آپ نے جو ہے ہاتھ بھی اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کی۔ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں صرف پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس، تیسرے کے پاس ایسا نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تفصیل ذکر کی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور یہ حدیث مسند احمد، سنن ابی داؤد اور حدیث کی بعض دوسری مشہور کتابوں میں بھی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ تو بہت ساری جو ہے کتابوں میں یہ حدیث ہے، لیکن یہ جو ہم کتب ستہ جو ہے اسی طریقے سے مسند احمد، یہ جو مشہور کتابیں ہیں ان میں سے یہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، وہ حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ استأذن العباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکہ لیالی منی من اجل سقایتہ فأذن لہ۔ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس کی، عباس یعنی ان کے والد عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ جو ہے انہوں نے اجازت طلب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ مکے میں ہی رات گزاریں گے مینا کے ان دنوں میں، یعنی جنہیں ہم ایام تشریق کہتے ہیں، تو ایام تشریق میں وہ مینا میں ہی رات گزاریں گے۔ اس کے لیے انہوں نے اجازت طلب کی، کیونکہ ان کو لوگوں کو پانی پلانا ہوتا ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ہوتا ہے، اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کی ہے، ان کے گھر والوں کی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ پورے بنی ہاشم بھی اس میں داخل ہوں گے، جن کی پانی پلانے کی ذمہ داری ہے۔ ان سب کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو ان دنوں میں ایام تشریق میں بجائے مینا میں رات گزارنے کے وہ مکے میں رات گزارے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے اجازت طلب کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اس روایت کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں بعض اہل علم کی، بلکہ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے، ان کا اوپینین یہ ہے کہ یہ مینا میں رات گزارنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ کیونکہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو پھر اجازت لینے کی ضرورت کیا تھی؟ اجازت لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ضروری تھی۔ اگر ضروری نہیں ہے تو پھر اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ انداز ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کے استنباط کرنے کا، مسئلہ جو ہے جو بیان کرنا، اس کو نکالنا کسی بھی حدیث سے۔ تو چونکہ اجازت لی انہوں نے، اگر جو ہے اور آپ نے اجازت دے دی تو ان کو عذر تھا، اس لیے ان کو اجازت ملی۔ اسی طریقے سے جو اونٹوں کے چرواہے وغیرہ ہوتے تھے تو ان کو بھی اجازت تھی کہ اونٹ کو لے آ کر کے جو ہے چرا لیں، تو ان کو بھی جو ہے مینا میں رات گزارنا ان کے لیے بھی ضروری نہیں قرار دیا گیا تھا، ان کو بھی اجازت دی گئی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عذر والے لوگ تھے ان کو اجازت دی گئی، اور جب اجازت دینے کا معاملہ ہے تو یہ اجازت دینا یہ بتا رہا ہے کہ گویا کی اس کے جو خلاف ہے، یعنی رات گزارنا، یہ ضروری ہوگا، ورنہ پھر جو چیز ضروری نہ ہو اس کے لیے اجازت کیا معنی ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے جو مسند احمد، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکڑیاں ماری تھیں جب سورج زائل ہو گیا تھا، ڈھل گیا تھا۔ تو یہ وقت ہے جس کے بارے میں جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم
وقت کا انتظار کرتے تھے، وقت دیکھتے رہتے تھے کہ کب سورج ڈھل جائے، اور جیسے ہی سورج ڈھل جاتا تو ہم کنکڑیاں مارا کرتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلنے سے پہلے ایام تشریق میں ان جمرات کو کنکڑیاں مارنا یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ صحیح ہوتا تو پھر یہ لوگ انتظار باقاعدہ اس وقت کا انتظار نہ کرتے، اس کا جو ہے اہتمام نہیں کرتے کہ سورج ڈھل جانے کے بعد ہی کنکڑیاں ماریں۔ تو یہ سب روایتیں یہ سب جو ہے اس لیے پیش کی گئی ہیں آپ کے سامنے، صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ ان دنوں میں، یعنی جو 11، 12 اور 13 ایام تشریق ہیں، ان دنوں میں ایک حاجی کو کرنا کیا ہے، اور جو جمرات کی رمی کرنا ہے اس کی صفت اور اس کی کیفیت، اس کا وقت کیا ہوگا، وہ چیزیں جو ہے بتانے کے لیے یہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک اور صحیح روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، جس میں وہ جمرات کے پاس جانے کی کیفیت کیا تھی اس کو بیان کیا انہوں نے اسے بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایام تشریق کو کنکڑیاں ماری تو اس میں آپ جو گئے جمرات کو کنکڑیاں مارنے کے لیے تو آپ پیدل گئے اور پیدل واپس ہوئے، تو یہ بات جو ہے ذکر کی گئی ہے۔ بلکہ ایک روایت میں الفاظ یہاں تک بھی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ بیان کہ جمرہ عقبہ کو جو 10ویں ذی الحجہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑیاں ماری تو اس وقت آپ سواری پر تھے، تو اس دن سواری پر جانا، اور بقیہ ایام تشریق میں جو آپ نے تینوں جمرات کو رمی کی ہے، کنکڑیاں ماری ہیں، تو آپ پیدل گئے اور پیدل آئے۔ احادیث میں باتیں ہیں، ہم نے آپ کی سب روایتیں صحیح ہیں اور ہم نے وہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، ورنہ آپ کہیں اندر اندر ہنستے نہ ہوں کہ اب آج کے اس دور میں کون جائے گا جو ہے کوئی سواری لے کر کے، وہاں تو پیدل ہی جانا مشکل ہے، سواری لے کر کے کہاں جا پائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حالات کے لحاظ سے چیز ہوتی ہے کہ اب تو پیدل جانا بھی مشکل ہے، اور باقاعدہ اس کے لیے ایک نظم بھی کر دیا گیا ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں، ویسے ہی نکل جائیں، ورنہ یہ آنے اور جانے کا جو ہے 2 وے ٹریفک جو ہو جاتی ہے تو اس سے بہت بھگدڑ مچ جاتی ہے، بہت پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس نظام کو فالو کرتے ہوئے ہی وہاں پر جو ہے اس کو انجام دینا بھی چاہیے، اور یہی بہتر ہے، سب کے لیے اس میں بہتری ہے۔ تو میرے بھائی، تو میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیلات پیش کر دی ہیں جو روایتوں میں آئی ہیں۔ اب تھوڑی سی جو ہے تفصیل فقہ کے لحاظ سے، یعنی اہل علم کی رائے کے لحاظ سے، فقہا نے، ائمہ کرام نے کیا اس سلسلے میں کہا ہے اور کیا کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ چند باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ روایتوں میں آپ کے سامنے بات آئی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ منی میں رات گزارنا واجب ہے، فرض ہے، وہ بات واجب ہے، وہ بات آپ کے سامنے جو ہے آئی ہے، اور یہ میں نے ذکر بھی کیا۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جمہور اسی بات کے قائل ہیں، جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ منی میں رات گزارنا ان دنوں میں واجب ہے۔ دن میں جائے مکہ میں رہے کوئی بات نہیں، لیکن رات کے وقت منی میں آ کر کے منی میں رات گزارے، یہ واجب ہے، جسے عربی میں المبیت فی منی کہا جاتا ہے، کہ منی میں رات گزارنا، اور یہ جمہور کی رائے ہے۔ البتہ یہ جو ہے اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص نہ منی میں رات نہ گزارے، مکہ گیا وہیں رہ گیا، آج کل بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، تو اس لیے میں جو ہے یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ مکے میں جو ان کے ہوٹل بک ہیں
تو بجائے مینا میں کیمپ میں رہنے کے اور وہ جو ان کا خیمہ لگا ہوا ہے اس میں رہنے کے اتنی سہولتیں نہیں، اور جو ہے تو چلے گئے جا کر کے مکے میں ہوٹل میں آرام سے، وہ صرف آ کر کے جمرات کو جو ہے کنکڑیاں مار دی۔ تو ایسا جو ہے کچھ لوگ کرتے بھی ہیں آج کے اس دور میں۔ بعض لوگ جو ہے کھانا پوری کرنے کے لیے گاڑی میں تھوڑی دیر کے لیے آ گئے اور مکے اور مینا میں کہیں تھوڑی دیر گزار لیے وقت، اور پھر جو ہے چلے گئے جا کر کے آرام سے ہوٹل میں جو ہے پھر رات گزار لی۔ تو اب لوگ اپنی اپنی سہولت کے لحاظ سے کرتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا، اسی لیے یہ تفصیل بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مسئلہ جو ہے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمہور اس بات کے قائل ہیں، جمہور کا مطلب یہ کہ میجارٹی آف اسکالرس جو اس بات کے قائل ہیں کہ یہ راتیں گزارنا یہ ضروری ہے، اور رات کا اکثر حصہ جب گزاریں گے تبھی کہا جائے کہ رات گزارنا۔ جو 4 منٹ کے لیے آ گئے تو کیا آپ کہیں گے کہ وہاں پہ رات گزارا؟ آپ ایسے بھی جو ہے آپ کسی رشتہ دار کے یہاں چلے گئے رات میں، جو آ کر کے 15-20 منٹ 1 گھنٹہ وہاں پہ رہے اور چلے آئے پھر اپنے گھر کو، تو کیا آپ کہیں گے کہ رات آپ نے وہاں گزاری ہے؟ نہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو رات گزارنے کی بات ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم اکثر حصہ تو رات کا وہاں گزرنا چاہیے۔ چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے گئے اور جو ہے اپنا منہ دکھا کر کے پھر جو ہے مینا کو پھر مکہ واپس آ گئے اپنی سہولت کے لحاظ سے، تو یہ سب جو ہے چیزیں ہیں۔ آج کل لوگ سہولت بہت چاہتے بھی ہیں، اور ہر کوئی جو ہے سہولت پیدا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، خاص طریقے سے جو مختلف ٹور والے ہیں جو حاجیوں کو لے جانے کا بندوبست کرتے ہیں اور مہنگے مہنگے پیکیج رکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی سہولتیں پہنچانا وہ ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ جاتے ہیں بڑے ہی سہل پسند ہوتے ہیں، آرام پسند ہوتے ہیں، تو کہاں مینا میں رات گزاریں گے، پریشان ہوں گے آرام سے مکے میں۔ اب تو 5 اسٹار ہوٹلوں کی سہولت دے دی گئی ہے، تو آ کر کے یہاں 5 اسٹار کی ہوٹلوں کی سہولت سے لطف اندوز ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، کہاں جا کر کے وہاں پریشان ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں ابھی جو ہے، یعنی حج بھی جا رہے ہیں تو حج بھی کیا ہو گیا ہے، عمرہ بھی حج بھی ایک عام ٹور کی طرح سے سیر و تفریح کا ایک بہانہ جو ہے، تھوڑا بھی تکلیف برداشت کرنا اور تھوڑا جو ہے اپنے آپ کو، حالانکہ یہ حج کے اندر ہونا بھی چاہیے اور یہ ہوتی بھی ہے، تکلیفیں ہوتی بھی ہیں۔ اسی لیے تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا جہاد حج ہے عورتوں کا۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ابھی تو لوگ صرف آسانیاں دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس لیے تھوڑی تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ جو میجارٹی ہے اہل علم کی، اب تھوڑی تفصیل یہ ہے، میجارٹی تو اس کو واجب ہی مانتی ہے، فرض مانتی ہے، لیکن اب تھوڑی تفصیل اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایک رات نہیں گزارا، ایک رات مکے ہی میں رہ گیا، تو کیا ہوگا؟ واجب تو ہے یہ، لیکن اب اس کے حج کا کیا ہوگا؟ اب واجب ہے تو واجب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قربانی، یعنی جسے دم دینا کہتے ہیں، دم دے دیا اور جو ہے وہ حج اس کا صحیح مانا جاتا ہے۔ تو اب امام مالک رحمت اللہ علیہ، مالکیہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک دن نہیں کیا، ایک دن رات نہیں گزاری، تو ایک دم، یعنی ایک قربانی۔ اگر 2 دن نہیں کیا تو 2 کرنا پڑے گا، تینوں نہیں کیا تو 3 کرنا پڑے گا۔ حالانکہ تیسری ضروری نہیں ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں۔ 2 دن میں بھی جلدی میں جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ 2 دن کا مسئلہ جو ہے تو آپ سمجھ گئے، یہ کسی کو جلدی نہیں ہے جانے کی اور تینوں دن چھوڑ دیا اس کا الگ مسئلہ، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے آیا ہے اور جلدی جانا چاہتا ہے تو 2 راتیں گزار کر کے تیسری رات کے لیے ٹھہرنا کوئی ضروری نہیں، 2 دن کے بعد ہی وہ جا سکتا ہے، اور جو ہے مکہ میں پھر طواف وداع کر کے جو ہے اپنے گھر کو واپس ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔
تو لیکن اب جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے حج کرنے کے لیے تو ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، اس میں 3 دن کی ہوتی ہے، ان کو فوراً واپس نہیں ہونا ہوتا ہے۔ وہ تو جو وہاں قریب پاس کے ہوتے ہیں، جن کو جلدی میں جانا ہے، کوئی بھی ڈیوٹی وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ کر بھی سکتے ہیں ایسا، شریعت کی طرف سے یہ سب آسانیاں بھی ہیں۔ تو بات تو ہماری چل رہی ہے کس کے بارے میں کہ یہ جو ہے اگر نہیں کیا تو مالکیہ کے یہاں سب سے سخت اس میں بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہر دن کے لیے اسے قربانی، اگر صرف ایک ہی دن رات نہیں گزاری تو ایک، نہیں تو ہر دن اگر پورا ایسے ہی گزر گیا تو ہر دن کے بدلے میں اسے قربانی دینی پڑے گی، اور اس طرح سے اس کا حج صحیح ہوگا۔ شافعیہ کے یہاں یہ ہے، شوافع کے یہاں اس سلسلے میں یہ ہے، اور امام احمد بن حنبل سے بھی ایک رائے یہ ہے کہ 3 دن اگر نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر دم ہوگا، 3 دن نہیں کیا ہے تو دم، 1 دن نہیں کیا ہے تو بعض لوگوں نے صدقے کی بات کہی ہے، بعض لوگوں نے مسکین کو کھانا کھلانے کی بات کہی ہے، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر 3 دن نہیں کیا ہے تب جو ہے اس کو ایک قربانی، 3 دن کے بدلے میں ایک قربانی، صرف ایک یعنی ہر رات کا الگ الگ حساب، یہ شوافع کے یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل کی جو ایک رائے ہے اس میں بھی یہ چیز نہیں، لیکن اگر 3 دن نہیں کیا ہے تو ایک قربانی پیش کرنی پڑے گی، حج صحیح ہوگا۔ احناف کے یہاں اور امام احمد بن حنبل کی بھی ایک رائے ہے کہ کچھ بھی نہیں، اگر مینا میں رات نہیں گزاری تو اس کا حج صحیح ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں، نہ جس کے جو ہے قربانی دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، اور صدقہ خیرات کرنا یہ سب وہ کرے الگ بات ہے، لیکن جو ہے ایسا کچھ اس کے اوپر ضروری نہیں ہوگا۔ یہ ان کی رائے ہے، تو وہی میں نے سوچا آپ کے سامنے یہ تفصیل پیش کر دوں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے یہ تفصیل جو ہے پیش کر دی ہے، اگر کسی نے نہیں کیا۔ اب دوسرا مسئلہ، یہ تو رات گزارنے کی بات ہو گئی، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ان 3 دنوں میں جا کر کے سورج کے ڈھلنے کے بعد کنکڑیاں مارنا ہے، تینوں جو ہے جمرات کو، اور شروعات ہوگی مینا کی طرف سے جاتے ہوئے، جو پہلے پڑتا ہے مسجد خیف سے جاتے ہوئے جو پہلے پڑتا ہے، جس کو جمرہ اولا کہا جاتا ہے، پہلا جمرہ، اس کو پہلے جو ہے 7 کنکڑیاں ماریں گے۔ تو اس کا وقت کیا ہے کنکڑیاں مارنے کا وقت، جیسا کہ حدیثوں میں ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ یہ سورج کے ڈھلنے کے بعد ہے، ان 3 دنوں میں سورج کے ڈھلنے کے بعد ہے، آخری دن کا بھی تھوڑی سی اس کے بارے میں بات ہے کہ لیکن یہ سورج کے ڈھلنے کے بعد، اس کے پہلے نہیں، کیونکہ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو جمہور یعنی میجارٹی جو ہے اسی بات کی قائل ہے، اہل علم کی، فقہا کی، ائمہ کرام کی، کہ اس کا جو وقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ وقت سورج کے ڈھلنے کے بعد ہے۔ ایک دوسری رائے یہ ہے جو بعض تابعین کی ہے، جو عطا اور طاؤس، یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مشہور شاگرد ہیں، ان کی یہ بات ہے کہ وہ چاہے زوال کے پہلے مارے یا زوال کے بعد کنکڑیاں مارے، کوئی بات نہیں، ان کے یہاں سب جائز ہے۔ احناف نے اس سلسلے میں تیسرے دن، جس دن اس کو جانا ہے، یا یوم النفر کہتے ہیں وہ، تو جس دن اس کو جانا ہے وہاں سے، تو اس دن وہ زوال سے پہلے، سورج کے ڈھلنے سے پہلے وہ کنکڑیاں مارے تو ان کے یہاں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو ٹھہرنے کا دن ہے اس میں زوال سے پہلے، سورج کے ڈھلنے سے پہلے نہیں مارے گا، سورج کے ڈھلنے کے بعد ہی مارے گا۔ تو یہ آپ کو تفصیلات اس کی بھی آ گئی۔ امام اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ مشہور محدث ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہنے سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ صحابی ہیں،
نہیں مشہور محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص 11 تاریخ کو 12 تاریخ کو جو ایام تشریق کے یہ 2 دن ہیں، اگر کسی نے زوال سے پہلے کنکڑیاں مار دیں تو یہ واقع ہی نہیں ہوگی، اسے پھر سے زوال کے بعد مارنا پڑے گا۔ تو یہ تھوڑی اور جو ہے شدت کی، یہ عبادت مانی ہی نہیں جائے گی کیونکہ وقت سے پہلے ہو گئی یہ عبادت۔ اس لیے اگر کسی نے کر دیا ایسا تو یہ نہیں مانی جائے گی، تو اب دوبارہ سورج کے ڈھلنے کے بعد اسے کنکڑیاں مارنی ہوں گی، یہ امام اسحاق کا کہنا۔ البتہ تیسرے دن جو ہے ایام تشریق کا تیسرا دن ہے، جو ذی الحجہ کی 13 تاریخ ہے، اس دن اگر جو ہے زوال سے پہلے مار لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ان 2 دنوں کے تعلق سے یہ بات رہے کہ زیادہ سخت جو ہے امام اسحاق نے بات کہی ہے کہ اس کو یہی کرنا ہے، زوال کے بعد ہی مارنا ہے۔ اور کنکڑیاں مارنے میں ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا، آج پھر سے آپ کے سامنے اسے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے کہ ہر کنکڑی مارنے کے وقت میں اللہ اکبر کہے گا، ساتھ میں 7 کنکڑیاں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو ہے نہیں 6 ہی مار دیا، 5 ہی، کوئی اہتمام نہیں کہ نہیں، بلکہ یہاں تک اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے اب تک 6 مارا کہ 7 مارا تو کیا کرنا ہے اس کو؟ اب وہ 6 مان کر کے 7 پورا کرنا، جو یقین ہے اس کے لحاظ سے 7 پورا کرنا۔ یہ جو ایک روایت میں ذکر ہے کہ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض نے 7 مارا، بعض نے 6 ہی مارا، اور کسی نے کسی پر کوئی تنقید نہیں کی، تو اس طرح کی روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ تو 7 کنکڑیاں گنتی کے ساتھ یاد کر کے مارنا ہے۔ اگر شبہ ہو جائے تو جیسے نماز میں شبہ ہوتا ہے کہ 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، تو جو یقین ہے 3 رکعت ہونا یقین ہے، اسی کے لحاظ سے اسے مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ویسے یہاں بھی اگر شبہ بھی ہو جائے تو یقین جس پر ہے اسی کے لحاظ سے 7 عدد کو مکمل کرنا ہے۔ یہ کنکڑیاں مارنے کے تعلق سے میرے بھائیوں بات ہوئی۔ پہلے اور دوسرے جمرے کے بعد ٹھہر کر کے دعائیں کرنا، جو ہے رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، ہاتھ بھی اٹھانا، قبلے کی طرف چہرہ کرنا، یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ لیکن آج کے اس دور میں بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے کنکڑیاں مارنا ہی لوگوں کے لیے بہت آسان نہیں ہوتا ہے، جائے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے دعائیں کر سکیں، اور جو ہے قبلے کی طرف چہرہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے رو رو کر گڑگڑا کر کے دعائیں کر سکیں، ان لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل عمل ہوتا ہے آج کے اس دور میں، بلکہ تقریباً اس پر عمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں، اسی سے جڑا ہوا جو احادیث میں ہم نے جو ہے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمرات ایام تشریق میں جو جمرات کو کنکڑیاں مارنے گئے تو پیدل گئے، پیدل واپس آئے۔ اس سے لوگوں نے پیدل جانے اور پیدل ہی آنے کو مستحب اور افضل قرار دیا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اختیار کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا، وہی جو ہے افضل ہوگا۔ لیکن اب آج کے دور میں ہم نے آپ سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے سواری کہاں سے جو ہے، اور سواری پر جانا آنا، اور وہاں پیدل ہی چلنے کا مسئلہ ہے تو سواری پر کہاں جائیں گے آئیں گے، تو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن مسئلے کی حد تک اس کا جاننا ہوتا ہے تو ہم نے آپ کے سامنے وہ بھی وضاحت کر دی ہے۔ تو یہ حج کے احکام کے تعلق سے 11، 12 اور 13 جسے ایام تشریق کہتے ہیں، ایام تشریق میں ایک حاجی کو کیا کرنا ہوتا ہے، وہ تفصیلات آج کے اس درس میں آپ کے سامنے آئیں۔ وقت بھی ہو گیا ہے تو ہم آج کا یہ درس اسی پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ایک نئے درس کے ساتھ
آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔